الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، حج عمرے کے مسائل میں ایک بات کی وضاحت رہ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص میقات پہ پہنچ جائے تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی حج عمرے کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ میقات بغیر نیت کے کراس نہ کرے، حج عمرے کی نیت کی۔ تو وہ اگر وہ کرے گا تو پھر اس کو واپس آ کے دوبارہ کرنی پڑے گی، نہیں تو پھر اس کو دم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس چیز کا لحاظ رکھے، خیال رکھے۔ تو جو میقات کے اندر ہیں وہ نبی علیہ السلام فرمایا وہاں سے احرام باندھیں گے، لیکن جو میقات کے باہر ہیں وہ کراس نہ کریں۔ ویسے کوئی جا رہا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کام کے لیے کوئی ضرورت، لیکن اگر کوئی حج عمرے کی نیت کرنا چاہتا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن جو حج عمرے کی نیت کرتے ہیں وہ میقات کے اندر ہیں، یعنی میقات کے باہر نہیں ہے، آلریڈی میقات کے اندر ہے، وہ وہاں سے احرام باندھ لیں گے۔ جیسے کوئی جدے میں ہے تو جدہ تو احرام کے اندر میقات کے اندر ہے، تو جدہ سے ہی وہ احرام باندھیں گے، وہ پیچھے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میقات کے اندر ہیں، وہ وہاں سے احرام باندھیں گے حج عمرے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی ایک تعظیم، ایک ان کا خانہ کعبہ کا ادب، ایک روب کا پہلے ہی آپ ایک عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، ایک باؤنڈری رکھی گئی ہے۔ اور احرام دیکھیں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا کفن یاد آئے۔ وائٹ کیوں رکھا گیا ہے مردوں کے لیے؟ تاکہ کفن کا کپڑا بھی وائٹ ہی افضل ہے نا، تو انسان وہ چیز کو سوچے۔ اب رش دے کے وہ روز محشر یاد کرے، حج کا جو رش ہوتا ہے وہاں پہ لوگ، اور یا عمرے کا، وہ اس چیز کو یاد کرے، حساب کتاب والے دن کو، روز محشر کو، قیامت والے دن کو۔ تو یہ چیزیں انسان کی یاد دلاتی ہیں۔ تلبیہ وہ تہید ہے، وہ تہید کو سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو یہ چیزیں بھی یاد دلاتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر نبی علیہ السلام فرمایا جو میقات کے باہر ہے وہ بغیر نیت کے حج عمرے کے اگر کرنا چاہتا ہے آگے نہ آئے، جو میقات کے اندر ہے وہ وہاں سے باندھ لے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز جو حرم حدود کے اندر ہے، یہ تین چیزیں ہیں، میقات کے باہر، میقات کے اندر، ایک حرم کی حدود ہوتی ہے۔ جو حرم کی حدود کے اندر ہے وہ نبی علیہ السلام فرمایا باہر جائے، جیسے کہ مکے والے مکہ کے حرم کی حدود میں رہتے ہیں، وہ وہاں سے احرام نہ باندھتے عمرے کا، حج کا باندھ سکتے ہیں، عمرے کا وہ وہاں سے باہر جائیں، حرم کے حدود کے باہر، جہاں پہ حرم کے حدود کہہ لیں، مسجد عائشہ یا کوئی بھی حدود ہے جو حرم کی حدود ہے۔ ایک میقات کی حدود ہوتی ہے کہ حرم کی ہوتی ہے، وہ حرم کی حدود سے باہر جائے، یعنی کہ میقات کے اندر ہی رہے گا لیکن حرم کی حدود سے باہر جا کے وہ قریب دیکھ لیں کون سی ہے، وہاں سے آ کے وہ احرام باندھ لیں نیت کر کے۔ تو یہ ان کے مسائل ہیں میقات کے اور حرم کی حدود کے، تاکہ کوئی سمجھے کہ اگر کوئی حرم کی حدود میں رہ رہا ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ باہر جائے، لیکن جو میقات کے اندر ہے وہ وہاں سے ہی باندھ لے، لیکن جو باہر ہے وہ کراس نہ کرے ورنہ اس کو دم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ سمجھیں کہ پہلے سمجھنی چاہیے انسان کو تاکہ اس ٹائم کو مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں کچھ رہ گئی تھی، میں نے کہا اس کی میں مزید وضاحت کر دوں۔ باقی سبھی سنیں، کہیں پہ کسی کا کوئی سوال ہو وہ ضرور کرے، تاکہ بعد کا جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی جیسے میرے ذہن میں چیز آئی، اگر کوئی حیض والی عورت ہے وہ بھی میقات پہ احرام باندھے گی، وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں ویسے ہی چلی جاؤں مکہ میں رہوں، جب پاک ہوگی تو پھر اب نیت کرے گی، نہیں، کیونکہ وہ حج عمرے اس کی نیت ہے۔ اگر تو کوئی روک تھام کر سکتی ہے تو کر لے میڈیکلی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ بھی احرام باندھے گی، میقات پہ تلبیہ پڑے گی، نیت کرے گی، سارا کچھ ممنوعات جو احرام ہے ان کی پابندی کرے گی، لیکن صرف یہی ہے کہ وہ حرم کی جو ہے نا مسجد میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب اس نے طواف ہی نہیں کرنا، نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ اپنے مکہ ہوٹل میں رہے گی، جب پاک ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے صفائی کر کے وہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ احرام تو اس کا آلریڈی وہ جو بھی پہنے گی وہ بن جائے گا احرام۔ تو وہ حیض والی عورت بھی جو ہے نا وہ بھی میقات کراس نہ کرے اگر وہ حج عمرہ کرنا چاہتی۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، مکہ میں رہے گی، جب پاک ہوگی تو پھر وہ غسل کر کے جا کے اپنا طواف مکمل کر لے گی عمرہ۔ تو یہ ہے نفاس والی عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے۔